بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل والامثل یبتلی الرجل على حسب دینی فإن كان في دینی صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دینی رقا هون علیہ فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما له ذنب. رواه الترمذی. عزیز طلبہ، حدیث پاک کا جو مضمون ہے سب کا حاصل ہے کہ اللہ کے یہاں جس کا مرتبہ درجہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی مصیبت آتی ہے. لہذا مصیبت کا آنا، مرض بیماری وغیرہ کا شکار ہونا یہ اللہ کے یہاں مردودیت کی علامت نہیں، اور ایک دم عافیت سے رہنا، صحت مند رہنا یہ اللہ کے یہاں مقبولیت اور محبوبیت کی بھی علامت نہیں ہے. وہ بندہ مقبول ہو محبوب ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ای الناس اشد بلا، کہ لوگوں میں کون شخص ہے جو زیادہ سخت بلا مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے، سب سے زیادہ سخت مصیبت بلا کس پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، پہلے تو انبیاء سب سے زیادہ مصیبت سخت بلا میں مبتلا ہوتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر وہ جو ان انبیاء سے زیادہ قریب ہوں، ان سے زیادہ مشابہ ہوں، پھر وہ جو ان سے زیادہ یعنی درجہ بدرجہ جیسا مرتبہ اسی کے اعتبار سے بالا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، کہ انسان کی ابتلا اور آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ مصائب میں انبیاء کرام مبتلا ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، تو جتنا مقام بلند ہے جیسا مرتبہ ویسی مشقت اور مصیبت ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو سب سے زیادہ ستایا گیا، اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اور زیادہ ستایا گیا اور تکلیف دی گئی. چونکہ انبیاء کا مقام بلند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ بلند تھا، لہذا اسی بلند مقام عظیم مرتبے کے اعتبار سے ان پر بلا اور مصیبت آئی. مشہور حصہ بقدر جثہ ہوتا ہے، جثہ کے بقدر حصہ ملتا. عام طور پر آپ دیکھے ہوں گے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے لیے اتنی حیرانی پریشانی ہوتی ہے. کہتے ہیں نزدیک آرا بیش بود حیرانی، جو جتنا زیادہ کسی سے قریب ہوتا ہے اس کے لیے اتنی حیرانی پریشانی ہوتی ہے. جس کا معیار جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی اونچی ہوتی ہے. نیچی جماعت کے طلباء کی آزمائش انہی کے معیار کے اعتبار سے، اب بڑی جماعت کے طلباء کی آزمائش ان کا امتحان ان کے معیار کے اعتبار سے ہوتا ہے. سوالات اور پرچے جو بنتے ہیں وہ جماعت اور درجے کے معیار کے اعتبار سے. بہرحال انبیاء سب سے زیادہ سخت بلا مصیبت میں مبتلا ہونے والے، پھر ان کے بعد ان سے قریب جو علماء ہوں گے، اولیاء صلحاء. حضور نے جو کہا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، اس کے ذریعے معقول والے جملے کی تفسیر کی جا رہی ہے. کیسے؟ فرمایا کہ ہر آدمی کی ابتلا آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے. فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، پس اگر اس کے دین میں صلب یعنی سختی ہے، مضبوطی ہے، بالکل دینی اعتبار سے تسلب والا آدمی ہے،
کچھ ہو جائے لیکن دینی اعتبار سے ذرہ برابر ہلتا بھی نہیں ہے۔ کہا اشتد بلاؤ، تو اس کی بلا اور اس کی سختی، تو اس کی بلا اور اس کی مصیبت شدید ہوتی ہے، سخت مصیبت کا وہ شکار ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِ رِقَّةٍ، اور اگر اس کے دین میں رقت یعنی نرمی ہو، مضبوط نہ ہو، تسلب نہ ہوئے نہ علیہ، تو اس پر مصیبت ہلکی کر دی جاتی ہے۔ دونوں میں یہ جو فرق ہوتا ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہوا، دین میں نرم ہے وہ، تو اس پر مصیبت بھی ہلکی پھلکی، اور جس کا دین بہت سخت ہے، ٹھوس ہے، اس پر مصیبت بھی ہوتی ہے زیادہ بھاری بھرکم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کی عجیب رحمت ہے۔ دیکھو، بڑا درخت ہوتا ہے جڑ پکڑے ہوئے، اس کو زور زور سے بھی ہلایا جائے تو نقصان نہیں ہوتا، لیکن چھوٹا سا پودا ہے، اگر اس کو زور سے ہلایا جائے تو اکھڑ ہی جائے گا۔ اسی طرح اس میں اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے کہ کمزور ایمان والے کو بڑی آزمائش میں اللہ مبتلا نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نرم ہے، ہلکا ہے، کمزور ہے۔ اگر اس پر بڑی آزمائش، بڑی مصیبت آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے تو ایمان تھا بھلے کمزور، لیکن اس مصیبت اور سخت آزمائش کی وجہ سے کہیں ایمانی کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ تو یہ حکمت ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر اس کے دین میں رقت یعنی نرمی ہو، ہوئے نہ علیہ، تو اس پر مصیبت ہلکی کی جاتی۔ فما زال کذالک، آگے فرماتے ہیں پس برابر وہ اسی طرح رہتا ہے، یعنی مصیبت آتی رہتی ہے، مصیبت آتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا دین اور مضبوط ہوتا ہے، وہ ایمان میں اور پختہ ہوتا ہے، اور اللہ اس مصیبت کو تکفیر سیئات کا ذریعہ بنائے اور اس کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا حتیٰ یمشی علی الارض، کہ وہ زمین پر چلتا ہے اس حال میں ما لہ ذنب، کہ اس کے لیے کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تو بڑے مبارکبادی کے لائق ہے وہ جن پر مصیبت آوے، تسلی دی گئی کہ مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے درجے کے لوگوں پر بڑی مصیبت آئی ہی اور کمزور آدمیوں بالکل عافیت ہی کے ساتھ رہے، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے تابع ہے۔ اگر بڑی مصیبت آئے تو یہ سمجھے کہ اللہ ہماری ایمان کو اور مضبوط بنا رہا، اور اگر مصیبت نہیں بالکل عافیت ہے تو ڈرنا بھی چاہیے، ڈرنا ہی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دین میں معاملہ ہلکا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آگے کی جو روایت ہے حضرت عائشہ کی، بتایا جا رہا ہے کہ موت کے وقت جو شدت اور سختی ہوتی ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس طرح کا مضمون ماقبل میں بھی آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ما اغبیت احدا بہون موت بعد الذی رأیت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما اغبیت، اغبیت غیبتہ سے ہے کہ میں کسی کی موت کی ہلکے پھلکے موت کی آسانی پر غبطہ رشک نہیں کرتی اس عظیم ذات، عظیم ہستی کے بعد جس کو میں نے دیکھا، یعنی وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہ ان پر موت کی بڑی شدت، بڑی سختی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھنے کے بعد مجھے کسی کی موت اگر آسان ہے، ہلکی پھلکی ہے، تو کوئی رشک وغیرہ نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو میں موت کی سختی کو اور اخیر وقت کی تکلیف کو بری چیز سمجھتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حالت نزع کو میں نے دیکھا، آپ کی تکلیف کا مشاہدہ کیا، تو اب میں یہ سمجھنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا بڑھ کر کون ہو سکتا، اللہ کا محبوب مقرب، جب آپ پر اتنی سختی، ایسی تکلیف ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، لہٰذا اب کسی کی موت اگر آسانی کے ساتھ ہو جائے، ہلکی پھلکی ہو، تو اس پر مجھے کوئی رشک وقش نہیں ہوا کرتا ہے۔ بہرحال آگے بھی تو رشک کرنے کے معنی میں
اور ہون یہ آسان ہونے، سہل ہونے کے معنی میں۔ آگے کی روایت بھی حضرت عائشہ ہی کی ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت میں کس طرح کا عمل تھا، موت کی شدت تکلیف پر آپ کیا کر رہے تھے۔ کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وهو بالموت، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی حالت میں مبتلا تھے، یعنی سکرات کی حالت طاری تھی۔ کہتے ہیں وَعِندَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدْحِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں داخل فرماتے، ثم يمسح وجهه، اور پھر بھیگے ہوئے ہاتھ سے اپنے چہرے کو پوچھتے، اپنے چہرے پر مسح کرتے، گیلا اور بھیگا ہاتھ چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے، اور پھر یہ دعا کر رہے تھے، ثم یقول، پھر کہہ رہے تھے اللہم اعنی علی منکرات الموت او سکرات الموت۔ یہ منکرات الموت یا سکرات الموت راوی کو شک ہو رہا ہے، اس لیے او قالت کہیں گے، حضرت عائشہ راویہ ہیں کہ یا انہوں نے سکرات الموت کہا۔ منکرات الموت کا مطلب ہے کہ موت کی ناگواریاں، موت کی ناپسندیدیاں، اور سکرات الموت کا مطلب ہے سکرہ کی جمع موت کی شدت، موت کی سختی اور تکلیف۔ بہرحال مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ حالت نزع میں موت کی جو ناگواریاں ہے، تکلیف دہ حالت ہے، موت کی سختی ہے، اللہ اس پر میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیالہ میں پانی رکھا تھا اس سے ہاتھ بھگو کر چہرے پر پھیرتے تھے، اس وجہ سے کہ جاکنی کا جو وقت ہوتا ہے، آخری گھڑی، اس وقت روح کے نکلنے سے بدن میں ایک طرح کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اب گیلا ہاتھ بدن پر پھیریں تو اس میں حرارت میں تخفیف ہو جاتی، آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم رحمت عالم بن کے آئے، ساری تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ، پھر آپ کو اتنی تکلیف؟ اس کی وجہ کہ آپ کا مقام مرتبہ جتنا بلند تھا اسی اعتبار سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ دوسری یہ کہ اس میں امت کے لیے تسلی کا سامان ہو گیا، قربان جاؤ رحمت والے نبی پر کہ آخر وقت میں بھی ایسی تکلیف اٹھائے تاکہ آپ کی یہ تکلیف امت کے لیے نمونہ بن جائے، اور کسی کو نزع کے وقت میں جو تکلیف محسوس ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے اپنے لیے تسلی لے اور کسی طرح مایوسی کا شکار نہ ہو۔ آگے کی روایت حضرت انس کی، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد الخیر، کہ جب اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو اس کے لیے دنیا ہی میں جلد سزا دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو اس سے عقوبت سزا کو اس کے گناہ کے ساتھ روک رکھتا ہے، یعنی دنیا میں اس کو سزا نہیں دیتا، حتیٰ یوافیہ بِهِ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اس کے گناہ پر اسے پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا میں سزا وغیرہ مصیبت کی شکل میں آ رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ معاملہ دنیا ہی میں نمٹا دیا گیا، اور دنیا کی سزا تکلیف آخرت کی سزا تکلیف سے بہرحال بہتر ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ معصیت کے باوجود مصیبت کا معاملہ نہ ہو، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر بھی خوب خوش و خرم اچھا رہتا ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معصیتوں کو جمع کر کے اور ان پر جو عقوبت سزا ہے وہ آخرت میں اکٹھے وصول کیا جائے۔ لہذا آخرت کی سزا انتہائی سخت ہوگی، آخرت میں گناہوں پر پورا سزا ہو تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر مصیبت مرض تکلیف ہے تو گناہوں کی سزا سمجھ کے اور مطمئن رہنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہرحال دنیا کی مصیبت کو اللہ آخرت کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ بنائے، حدیث سے تسلی ملتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے
تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے ذریعے آخرت کی مصیبت کو دور کرنے کا ارادہ کیا، اس کے لیے خیر ہی خیر ہو۔ اور اگر کوئی بالکل مطمئن زندگی گزار رہا ہے، عافیت کی زندگی، تو اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سارا معاملہ آخرت کے لیے رکھا گیا، اگر آخرت میں پکڑا جائے تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ آگے روایت حضرت انسی کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عظم الجزا ما عظم البلا، کہ جزا کا عظیم ہونا، بدلے کا عظیم ہونا، یہ بلا اور مصیبت کے عظیم ہونے کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبت پر اجر ملتا ہے، تو جتنی بڑی مصیبت ہوگی، جتنی جیسی بلا ویسی اجر ملے گا، ویسی بدلہ ملے گا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، اور بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم کو محبوب رکھتے ہیں، کسی قوم کو پسند فرماتے ہیں، ابتلاہم، تو انہیں مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ فمن رضی، پس جو کوئی مصیبت بلا پر راضی رہا، کہا فلہ الرضا، تو یہ راضی رہا اللہ کے اس فیصلے سے، اور اللہ اس کے اس عمل سے راضی ہو گیا۔ یعنی مصیبت پر صبر کرنا، راضی رہنا اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اور ومن سخط فلہ السخط، اور جو کوئی ناراض ہوا، ناک پہنچ رہا ہے مصیبت پر، گھبرایا، بے صبرہ بن گیا، تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ بہرحال حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کی مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک اس سے خوش ہے، اس لیے مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور ایک دوسرا پہلو یہ کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس لیے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اب کس مصیبت سے کیسے معلوم ہو کہ اللہ خوش ہے اور ناراض ہے؟ اس سلسلے میں ایک علامت بیان کی گئی حدیث پاک میں، جس سے دونوں میں آپ فرق کر سکتے ہیں۔ علامت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اگر بندہ راضی برضا ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی، یعنی صبر کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے، اور اس کی یہ مصیبت اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر مصیبت کے وقت میں بندہ راضی نہیں، شکوے شکایت کرتا ہے، بے صبرہ بن جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی مصیبت اس کی گناہوں کی سزا ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ بہرحال مصیبت ہی اللہ کی رضا یا اللہ کی سخط کا ذریعہ ہے۔ اب اپنے اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں کہ مصیبت کے وقت میں ہمارا حال کیسا ہوتا ہے، راضی برضا ہونے کا یا یہ کہ بے صبرہ ہونے کا۔ اگر راضی برضا ہونے کا حال ہے تو مصیبت ہمارے لیے خیر ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ، اور اگر بے صبرہ ہونے کا تو مصیبت ہمارے لیے شر ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو شخص جتنا محبوب ہوتا ہے، مصیبتوں میں اتنی گرفتار ہوتا ہے، لہٰذا اس پر اسے صبر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے ملنے والے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔